ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور ہم ایجوکیشن کے ٹاپکس پہ بہت ساری چیزیں، بہت سے مہمان، بہت سی سوچ آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں، اور آج بھی ہمارا سیگمنٹ اسی حوالے سے ہے. لیکن اس سے پہلے یہ جو دور ہے، یعنی یہ جو ٹائم چل رہا ہے، یہ جو مہینے ہوتے ہیں، اس میں ایڈمیشنز مختلف جگہوں کے، کالجز کے آپ سنتے رہتے ہیں، یونیورسٹیز کے سنتے رہتے ہیں، یا ایک دو مہینے میں دوبارہ ڈفرینٹ کورسز کے لیے اور پروگرامز کے لیے ایڈمیشنز اوپن ہو جائیں گے. سو یہ ایک ایسا دور ہوتا ہے 4-5 مہینے کا، جب آپ زیادہ برین سٹارمنگ کر رہے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کس پروگرام میں جانا ہے، یا مجھے کون سی ڈگری کرنی ہے، یا میرا فیوچر پاتھ کیا ہوگا. سو اس حوالے سے ہم نے سوچا کہ کچھ بات کرتے ہیں. اور پھر آج کل کیونکہ اوور آل ایک یہ مائیگریشن کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، اور بھی لوگ اپنے آپ کے بارے میں کافی کنسرن ہیں، تو میں دیکھتی ہوں کہ وہ کمپیریزنس بھی کرتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹیز کا معیار یا یہاں پر جو تعلیم دی جا رہی ہے، آیا اگر میں ملک سے باہر جاتا ہوں یا مجھے کوئی بھی آپشن ملتا ہے پروفیشنلی، تو کیا میں ایٹ پار ہوں گا ان کے سٹینڈرڈ سے. اور پھر اگر آپ اپنا نصاب دیکھیں یہاں پر یونیورسٹیز کا، اور پھر وہی کورس کریکولم اگر آپ باہر کی یونیورسٹیز میں دیکھتے ہیں، تو ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. کیونکہ ہماری جب رینکنگز آتی ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی یونیورسٹیز کافی پیچھے آ رہی ہوتی ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، شاید یہ ہمارا پرسیپشن ہے، اور اس کے اندر کچھ اور ایسے حقائق ہیں جو ہمیں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. تو ٹاپک آج ہمارا یہی ہے کہ کیا ہمارے اعلیٰ تعلیمی اداروں کا نصاب عالمی معیار سے مطابقت رکھتا ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں. سب سے پہلے ہم ویلکم کہتے ہیں، ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر عدنان انور موجود ہیں، جو کہ ایسوسیٹ ڈین اینڈ ڈائریکٹر آف کالج آف مینجمنٹ سائنس کیٹ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اینڈ دین وی ہیو گروپ کیپٹن ریٹائرڈ سید نجیب جعفری صاحب، جو کہ ڈائریکٹر ہیں کالج آف انجینئرنگ کے ایٹ کیٹ. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر سمیر قاضی صاحب موجود ہیں، جو کہ ہیڈ آف الیکٹریکل انجینئرنگ کیٹ ہیں. السلام علیکم. سو ٹاپک میں نے آپ کو بتایا، اور میں آپ تینوں کا پوائنٹ آف ویو اس میں شامل کرنا چاہتی ہوں کہ کیا ہمارے یہاں جو یونیورسٹیز ہیں ان کا اسٹینڈرڈ ایٹ پار ہے ود انٹرنیشنل ایجوکیشن؟ اس میں اس طرح ہے کہ جو اس وقت ہم سیلیبس پڑھاتے ہیں یہاں پر ہائر ایجوکیشن میں، وہ تقریباً وہی ہے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ہے. اچھا. وہی کورسز، وہی سیلیبائے، اور وہی آتھرس کی کتابیں جو یہاں یوز کی جا رہی ہیں وہ باہر بھی یوز ہوتی ہیں. تو امریکن آتھرز ہیں، برٹش آتھرز ہیں. اسی طرح سے جو سسٹم ہے ہائر ایجوکیشن میں، سیمسٹر سسٹم، وہ بھی بیسکلی باہر سے ہی امپورٹڈ ہے. تو ان پیٹرنس پہ تو ہم ایٹ پار ہیں ود اینی ادر یونیورسٹی اراؤنڈ دا ورلڈ، یا اینی ادر یونیورسٹی سسٹم اراؤنڈ دا ورلڈ. ہاؤیور آف کورس ریسرچ اور اس میں جو ریسورسز ہیں پاکستان میں کمپیئر ٹو لیٹس سے یو ایس، تو آف کورس وی آر ناٹ اپ ٹو دیٹ لیول. تو جو سروسز اویلیبل ہیں، فیسلٹیز اویلیبل ہیں یہاں پر، وہ اس لیول پر تو نہیں ہیں اس وقت. تو وہاں پہ ہم ڈیفیکلٹی فیس کرتے ہیں. انڈسٹری سے انٹریکشن جو ہے وہ باہر کے ملکوں میں اکیڈمیا کے ساتھ ان مائی اوپینین زیادہ ہے کمپیئر ٹو یہاں پہ جو ہمیں اس کی فیسلٹی ہے یا اوپننیس سے. لیکن جہاں تک کریکولم کا تعلق ہے، آئی تھنک وی آر ایٹ دا سیم لیول. جو چیزیں یہاں پڑھائی جا رہی ہیں وہ وہی ہیں جو باہر پڑھائی جاتی ہیں، انہی کی کتاب ہیں. اور آئی تھنک کہ جو ہے یہ آگے بھی انشاءاللہ امپروو ہوگا اس میں. اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں دیر آر سو مینی اسٹوڈنٹس جو یہاں سے پڑھ کے باہر جاتے ہیں، اور میں تو کبھی کبھی حیران ہوتی ہوں کہ جو یہاں پر ایوریج اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہاں جا کے پوزیشنز لے رہے ہوتے ہیں. ایسے بھی کیسز ہم نے دیکھے ہیں. سو نجیب صاحب، آپ کا کیا اسٹانس ہے اس پہ؟ میں بیسکلی ریپرزینٹ کر رہا ہوں کالج آف انجینئرنگ کو، اور میں ڈائریکٹر بھی ہوں اس کا. آئی پرسنلی فیل کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے ہم کمینسریٹ کرتے ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر عدنان نے کہا، سلیبائی وائز. پلس کیٹ کی لیبس بہت اچھی ہیں، اور اس کا ایک بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ اباؤٹ 300 ملین کے ہمیں پروجیکٹس ملے ہوئے ہیں. اور کیٹ از آلسو ڈکلیئرڈ ایز سینٹر آف ایکسلنس فار نینو ٹیکنالوجی، یعنی وی آر ان پار ود لمس ان این ای ڈی. ہم بیسکلی ان کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہے ہیں. اوکے. اور میں مطلب ایک بات بتاتا چلوں کہ میں 2 بچوں کی اگزامپل دوں گا. ایک ہمارا اسٹوڈنٹ ہے ایویونکس کا، جو زیرو ایویشن میں کام کر رہا ہے، جو پہلا جہاز ہے جس نے آکسیجن اور ہائیڈروجن کو مل کے دے آر فلائنگ اینڈ دیر از نو پولوشن. تو اس کی ون آف دا ٹیم کو ون آف آر اسٹوڈنٹ از ہیڈنگ. یہ بہت بڑا ہمارے لیے اعزاز.
اور ایک اور ہماری اسٹوڈنٹ ہے جو یو ٹی آسٹن میں کام کر رہی ہے اور امریکہ کی ایجوکیشنل پالیسیز پہ کام کر رہی ہے. تو یہ دو ایگزامپل دے اسپیک والیومس کہ واٹ وی ڈو ود آور اسٹوڈنٹس. تو giving more facilities obviously will be more better, but whatever we have ہم اس کا بہترین استعمال کریں. ہاں بالکل. یو ہیو ٹاکڈ ان ٹرمس آف یور یونیورسٹی. مگر میں جنیرکلی بھی آپ لوگوں سے جاننا چاہتی تھی کہ جنیرکلی پاکستان کا اسٹینڈرڈ کیا ہے اور یونیورسٹیز کا اسٹینڈرڈ کیا ہے. جی اچھا، بہت ہی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ سوال ہے، ریلیونٹ سوال ہے آج کل کے نوجوانوں کے لیے، اسپیشلی ان دا پوسٹ کووڈ ورلڈ جہاں پہ گلوبلی ریسیشن آیا ہوا ہے. تو آئی 100% ایگری ود دا ویوز آف ڈاکٹر عدنان اینڈ گروپ کیپٹن نجیب صاحب. جو بیسیکلی سلیبائے ہیں انجینئرنگ کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں. جی تو اس میں جو ہماری انجینئرنگ باڈی جو ریگولیٹری باڈی انجینئرنگ کی تعلیم کو ریگولیٹ کرتی ہے، دیٹ از پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل. تو پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل اور جو باقی HEC ہے، جی ہائر ایجوکیشن انجینئرنگ کے حوالے سے انہوں نے جو پالیسیز اڈاپٹ کی ہیں اس میں ہر انجینئرنگ کریکولم کے لیے ایک NCRC بنائی ہوئی ہے، نیشنل کریکولم ریویو کمیٹی. اچھا نیشنل کریکولم ریویو کمیٹی جو ہے وہ ہر سال انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو دیکھتے ہوئے کریکولم کو تشکیل بھی دیتا ہے اور اس میں کیا کیا ریویژنس چاہیے اس میں وہ انٹرنیشنل ضروریات کو بھی دیکھتا ہے اور اس میں ہماری لوکل مارکیٹ کی ضروریات کو بھی دیکھتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو کیا کیا نئے سلیبائے پڑھانے چاہیے، کیا نئے کورسز انٹروڈیوس کرنے چاہیے. اور HEC اس رد عمل اس پورے پروسیس کو جو ہے اوور سی کرتا ہے. اس کے علاوہ جہاں تک ریسرچ کے ریسورسز کی بات ہے، آئی ایگری ٹوٹلی، ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں جو کہ باہر کے ممالک میں اسٹوڈنٹس کے پاس یونیورسٹیز کے تھرو ان کو اویلیبل ہوتی ہیں. لیکن یہ کہ مطلب پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر ادارے جو ہیں، HEC کا ایک نیا جو فریم ورک آیا ہے فنڈیڈ ریسرچ گرانٹس اور ریسرچ پروجیکٹس کا، تو اس میں وہ بالکل ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اور یہ فنڈنگ جو انہیں ان کی یونیورسٹی نہیں پرووائڈ کر سکتی، یہ HEC کے تھرو انہیں یہ فنڈنگ اویلیبل ہو جاتی ہے. تو دے کین ہیو اے اسمال ریسرچ ٹیم. تو اس حوالے سے ہمارے ادارے نے بھی کافی اس کا فائدہ اٹھایا ہے، کیٹ نے. اور باقی جو ایک اور PEC کا پرسپیکٹیو ہے انجینئرنگ کی تعلیم کے حوالے سے، اس کا میں ضرور ذکر کرتا جاؤں. وہ یہ کہ کوئی 2013 میں ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے واشنگٹن ایکارڈ جو کہلاتا ہے. اس میں وہ چاہ رہے ہیں کہ تمام انجینئرنگ کے تعلیمی نصاب کو اس طرح سے تشکیل دیا جائے کہ وہ جب ہمارا انجینئر یہاں سے گریجویٹ ہو کے کسی اور ملک میں جائے تو اسے پہلے یہ تھا کہ اسے وہاں کے انجینئرنگ باڈیز کو یہ ثابت کرنا پڑتا تھا کہ ہمارا تعلیمی نظام ان کے برابر ہے. اب یہ کہ اگر آپ کا پروگرام واشنگٹن ایکارڈ سے لیول 2 اکریڈیٹڈ ہے تو یور انجینئر از جسٹ ہی جسٹ اپلائز فار اے جاب ان اندر ویسٹرن کنٹری اور ہی از کنسیڈرڈ ایکول. آن بورڈ ہیں ان کے ساتھ؟ جی، ہماری تمام یونیورسٹیز کے کافی سارے پروگرامز جو ہیں لیول 2 اکریڈیٹڈ ہیں. جو نہیں ہیں تو آپ کے انجینئر کو وہاں جا کے تگ و دو اس طرح کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جاب یا آگے اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو ایز اٹ از اسے ایکسیپٹ کیا جائے گا. بالکل، اس کی ایکویویلنس ایک طرح سے ہو جاتی ہے. تو اس سلسلے میں ہماری تمام جو HEIs ہیں وہ اس پہ کافی محنت کر رہی ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ یہاں پر ماں باپ کی بھی بڑی تگ و دو رہتی ہے، اسٹوڈنٹس کا بھی ٹائم، انرجی، پیسے سبھی کچھ انوالوڈ ہے. اور اس کے بعد جب آپ کسی اور جگہ پر جاتے ہیں تو پھر نئے سرے سے جو چیزیں شروع ہوتی ہیں وہ کافی پینس ٹیکنگ لگتی ہیں کبھی کبھی. بٹ آئی تھنک دس از اے وے فارورڈ. یہ جو ابھی چیزیں بتائی گئی ہیں مزید ہم ڈسکشن کریں گے. ایک بریک یہاں پر آ گیا، بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. اور ہم بات کر رہے ہیں ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے اور جس طرح کے کورسز یا پروگرامز آفر کیے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت PF کیٹ کی ریپرزنٹیشن موجود ہے یونیورسٹی کی، اور ہم ان سے مختلف زاویوں سے سوال کر رہے ہیں. آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں. سب سے ڈاکٹر عدنان، میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ایڈمیشن کب سے ہے، ایڈمیشن پالیسی آپ لوگوں کی کیا ہے، کس طرح کے اسٹوڈنٹس کو آپ لوگ ایڈمٹ کرتے ہیں اپنے پاس؟ اس وقت کیٹ میں ایڈمیشنز آر آن فار فال سیمسٹر جو کہ انشاءاللہ سپٹمبر کی 25 سے سٹارٹ ہوگا. صحیح.
جو پروگرامز ہیں میں مینجمنٹ سائنس کو ہیڈ کرتا ہوں تو اس میں جو ہے وہ BBA ہے جس میں ویریس اسپیشلائزیشن ہیں مارکیٹنگ فائنانس HRM اینڈ ادرس MBA MS BS بزنس انالیٹکس BS ایویشن مینجمنٹ BS ڈیجیٹل مارکیٹنگ تو یہ مینجمنٹ سائنس کے پروگرام ہیں اور انجینئرنگ میں BE الیکٹریکل میکاٹرونکس ایویونکس کیونکہ ہمارا ایک کنیکشن ہے پاکستان ایئر فورس کے ساتھ بھی تو ہمارے پاس بھی ایک BS ایویشن مینجمنٹ ہے اور انجینئرنگ میں BS ایویونکس ہے تو یہ ہمارا ایک یوں کہہ لیں کہ کمپیریو ایڈوانٹیج ہے مارکیٹ میں کہ بہت کم یونیورسٹیز پاکستان میں یہ آفر کرتی ہیں پروگرام ادر دین دیٹ یہ کہ اسٹوڈنٹ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ریکوائرمنٹ رکھی ہے منیمم کرائٹیریا انٹرمیڈیٹ کی یا اس کو ہم فالو کرتے ہیں انجینئرنگ میں کیونکہ PEC بھی شامل ہے تو جو ہے وہ اس کرائٹیریا کو فالو کرتے ہیں ساتھ میں. اچھا تو یہ اسٹوڈنٹس کے جو مارکس آتے ہیں A لیولز میں یا انجینئرنگ میں اس کے بیسس پہ یا آپ لوگوں کا اپنا انٹری ٹیسٹ بھی ہوتا ہے یا پھر وہ جس طرح سیٹ اور باقی تمام چیزیں ہیں وہ سب بھی آپ لوگوں کے لیے ضروری ہیں؟ پری ریکویزٹ ڈگری تو انٹرمیڈیٹ بیچلرس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے اور ماسٹرس کے لیے جو ہے 16 ایئرز ایجوکیشن ریکوائرمنٹ ہے لیکن اس کے علاوہ ہمارا انٹری ٹیسٹ بھی ہوتا ہے ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے اور جہاں پہ ہم فیل کرتے ہیں کہ انٹرویو بھی کرنے کی ضرورت ہے اسٹوڈنٹ کو تو وہاں پہ ہم انٹرویوز بھی کنڈکٹ کرتے ہیں اور یہ ایک پروسیس ہے. اس کے بعد لسٹ پوسٹ ہوتی ہے ایک ٹائم دیا جاتا ہے اسٹوڈنٹ کو کہ وہ رجسٹریشن ان کی ہوتی ہے سیمسٹر میں اور پروگرام اسٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک اس میں کچھ آپ ایڈ آن کرنا چاہیں گے؟ انجینئرنگ کے پروگرام میں تھوڑا سا ایڈ آن PEC نے کر دیا ہے کہ پہلے DAE کے بچے الاؤ نہیں تھے تو انٹر FSC کے بچے DAE کے OA لیولز کے لیکن ضروری ہے کہ ان کے نمبر 60% سے زیادہ ہوں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ انہیں یعنی جو اسپیشلی کراچی بیسڈ ہیں یعنی NED کا MUET کا ٹیسٹ انہیں دینا ہوتا ہے جس میں منیمم 33% لینے انہیں اور ساتھ میں NTS کا ٹیسٹ بھی دے سکتے ہیں جو ہر مہینے ہوتا ہے. تو اس کو ملا کے ایک کیومولیٹیو ایگریگیٹ بنتا ہے اور دین وی ایڈمٹ اے اسٹوڈنٹ. اچھا یہ کافی ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے یا ہو جاتا ہے بچے کر لیتے ہیں؟ دیکھیے 60% بھی بہت مشکل سے بچے لے رہے ہیں آج کل اور جو دوسرا ٹاسک ہے آئی تھنک اٹس سمپل اس لیے کہ NTS از ایوری منتھ اور 33% تو منیمم پاسنگ. جاب پلیسمنٹس بھی کرواتے ہیں آپ اسٹوڈنٹس کی؟ جی بالکل جاب پلیسمنٹ کراتے ہیں. وہ انٹرنشپ کی اگر ہم بات کریں تو مطلب وی آر ون آف دا ویری فیو یونیورسٹیز جو اپنے بچوں کو پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس بائی اینولی بھیجتے ہیں. تو انجینئرنگ کا ہر بچہ انٹرنشپ کرتا ہے پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس میں اس کو بہت چیرش بھی کرتے ہیں بچے. وہ ایک طرح کا پاکستان آؤٹ ریچ پروگرام بھی ہوتا ہے ان کے لیے. دوسری چیز یہ ہے کہ لوگ یہاں آتے ہیں مطلب اور جو اسپیشلی ہمارے جو ٹاپ والے بچے ہیں وہ تو بالکل ہی امیڈیٹلی لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں لیکن جاب پلیسمنٹ ہے اور پھر ہمارے یہاں جاب فیئرز ہوتے ہیں جہاں کمپنیز آتی ہیں اور بچوں کو سلیکٹ کرتے ہیں. جی بالکل سلیکٹ. اسٹوڈنٹس کے لیے اور بینیفٹس ہیں جیسے اسکالرشپ یا اس طرح کی کوئی؟ جی بالکل یہ کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس اور ان کے پیرنٹس کے لیے اسپیشلی آج کل کی اکنامک ٹائمز میں. تو بالکل کیٹ نے اسٹوڈنٹس کی اور پیرنٹس کی اس نیڈ کو سمجھا ہے. انجینئرنگ پروگرامس کے اندر جو کیٹ آفر کرتا ہے BE الیکٹریکل BE ایویونکس BE میکاٹرونکس اور BE سافٹ ویئر ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے اپنی مینجمنٹ سے اسپیشل اپروولس لیے. ہم ایک KTS کیٹ ٹیلنٹ ہنٹ کے نام سے ایک پروگرام رن کرتے ہیں جس میں اسٹوڈنٹس جو ہے اس کو ایک ایڈیشنل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ دینا پڑتا ہے جیسا سر نے ذکر کیا کہ جو بھی PEC کی ریگولیشنز ہیں اور ہمارا اپنا انٹری ٹیسٹ ہے اس کے علاوہ ہم اسٹوڈنٹ کا ایک اور ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لیتے ہیں. اس ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کی ایک میرٹ لسٹ بنتی ہے اور اس میرٹ لسٹ کے حساب سے ہم اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس دیتے ہیں رینجنگ فرام 20% اپ ٹو 80% ان دا فرسٹ سیمسٹر. اچھا اس اسکالرشپ کی کنٹینویشن کی صرف ایک چھوٹی سی ہم نے کنڈیشن لگائی ہے دیٹ دا اسٹوڈنٹ ہیز ٹو مینٹین 3.5 اینڈ ابو GPA ان دا سبسیکوینٹ سیمسٹرس. تو اگر وہ سیکنڈ سیمسٹر میں 3.5 اینڈ ابو اسکور کر لیتا ہے دا اسکالرشپ کنٹینیوز. اگر خدا نخواستہ کسی ایک سیمسٹر میں ہی گوز بلو 3.5
تو صرف اس سیمسٹر کے لیے وہ ایلیجیبل نہیں ہوگا. ان دی سبسیکوینٹ سیمسٹر اگین اف ہی بوسٹ ہز سی جی پی. اسپورٹس اسکالرشپس بھی ہوتی ہیں کیا آپ کے پاس؟ اسپورٹس اسکالرشپ مطلب ایز سچ ان دا سینس آف مانیٹری بینیفٹس نہیں ہوتی، لیکن اسپورٹس کے پوائنٹس کو ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں. جیسے اف اے اسٹوڈنٹ پارٹیسپیٹس تو اس کو کچھ اکیڈیمک ہم ریلیکسیشنز دے دیتے ہیں کہ وہ ہی کین سٹ فار اے کوئز ایٹ اے لیٹر ڈیٹ. ٹھیک ہے، کیونکہ وقت ہمارے یہاں مکمل ہو جائے گا. ڈاکٹر عدنان، اینی تھنگ جو آپ کنکلوڈ کرنا چاہیں اور کہنا چاہیں ٹورڈز دا اینڈ؟ تھینک یو فار انوائٹنگ اس. میں اس میں یہ ایڈ کر دوں کہ ہم کیونکہ ڈگری پروگرامس کی بات کر رہے تھے تو اس میں کیٹ کے اندر تو مینجمنٹ سائنس اور انجینئرنگ کے علاوہ کمپیوٹر سائنس پروگرام بھی ہے، تو اس کی بھی ڈگریز ہیں بی ایس سی ایس اور سافٹ ویئر انجینئرنگ، اس کے بھی ایڈمیشنز اوپن ہیں. تو یہ 3 کیمپس سائٹس ہیں ہماری. ایک کورنگی کے اوپر ہے جو کہ کافی بڑا کیمپس ہے، آلموسٹ ایٹ اراؤنڈ 10 ایکڑس. اینڈ دین دیر آر سٹی کیمپس جس کی 2 سائٹس ہیں، ون ایٹ شارع فیصل نرسری اینڈ دی ادر ون از ایٹ نارتھ نام آباد. صحیح. تو دیر آر اراؤنڈ 4000 اسٹوڈنٹس جو اس وقت کیٹ میں پڑھ رہے ہیں. ماشاء اللہ سے مینجمنٹ سائنس کے 4000 گریجویٹس اس وقت انڈسٹری میں موجود ہیں ویریس پوزیشنس پہ. ہم پریٹی شیور انجینئرنگ کے بھی جو ہے اور کمپیوٹر سائنس کے ملا کے اوور آل 10,000 گریجویٹس اس وقت کیٹ کے پاکستان اینڈ ابراڈ پہ موجود ہیں. اینڈ ہمارا ڈیٹا شو کرتا ہے کہ دے آر ایٹ ویری گڈ پوزیشنز. ایون مینجمنٹ سائنسز میں بھی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو انٹرنیشنلی پلیس؟ بالکل. مینجمنٹ سائنس میں ہمارا اس وقت تو جو ہے وہ ہیڈ آف مارکیٹنگ ڈنکن ڈونٹ پاکستان ہماری اسٹوڈنٹ ہیں. اچھا اچھا. اسی طرح ون آف آر اسٹوڈنٹ از ان یو کے ایٹ ایسوسیٹ پروفیسر لیول. تو الحمد للہ کیونکہ 1997 میں کیٹ اسٹیبلش ہوا تھا، اسٹارٹنگ ود مینجمنٹ سائنس اینڈ کمپیوٹر سائنس، اینڈ دین انجینئرنگ جو ہے اس میں 2003 میں اسٹیبلش ہوا. تو اوور 25 سال ہمیں ہو گئے ہے اور کمپیریٹیولی اس کم وقت میں اچھی. اور پرائیویٹ سیکٹرز میں تو ہم پرانوں میں ہے، لیکن اگر آپ پاکستان کے حساب سے دیکھیں تو جی ابھی ہم 25 سال ہوئے ہیں. جی سلور جوبلی ہوئی ہے. So wish you all the best بہت شکریہ. for all the endeavors and for all the Thank you. plans that you have in your mind. Thank you so much for your time. بہت بہت شکریہ آپ سب کا تشریف آوری کا. اور ہم نے اس کم وقت میں آپ کو بتانے کی کوشش کی یونیورسٹی کے حوالے سے بھی جو ریپرزنٹیشن ہمارے ساتھ موجود ہے اور اوور آل جو ایک پرسیپشن ہم کیری کرتے ہیں شاید اس میں کچھ تبدیلی آئی ہو یا آپ کی سوچ کو کچھ اور ڈیویشنس بھی میسر آئی ہوں اس سیگمنٹ کے بعد. خیر ایک بریک آ گیا. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے بہت انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے اپنی عمر کو لے کر. اب اپنی عمر کو لے کر کیا سیگمنٹ ہے وہ میں اسی وقت آپ کو بتاؤں گی. اسٹے ٹیونڈ.